السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستو، دنیا کے ہر جگہ میں تقریباً یہ روٹین ہوتے ہیں کہ جب کوئی بچہ غلط کام کرتا ہے تو اس پر اس کے والدین مختلف سزائیں اس کو دیتے ہیں۔ کوئی کمرے میں بند کر دیتے ہیں، کسی کو مرغا بنا دیا جاتا ہے تو کسی کو سخت مارا جاتا ہے۔ اسی طرح اسکول یا کالج میں بھی اساتذہ کان کھینچ کر یا ہاتھ پر چولی مار کر سزا دیتے ہیں۔ لیکن دوستو، کیا آپ کو کبھی ایسی سزا ملی ہے جس میں آپ کو کارٹون دیکھنے پر مجبور کیا گیا ہو، یا بعض ایسی سزائیں جس کو سن کر آپ حیران بھی ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ ہنسنے پر بھی مجبور ہو جائیں گے؟ لیکن ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل پہ آنے والے سب معزز دوستوں کو درخواست ہے کہ ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبائیے۔ اور اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نمبر 1، پنشمنٹ فار واچنگ کارٹونز فار اسٹیلنگ ڈیئرز، یعنی ہرن چرانے کی وجہ سے کارٹون دیکھنے کی سزا۔ دوستو، کچھ سال پہلے امریکہ کے ایک شہر میں ڈیوڈ ڈبیری جونیئر کے نام سے ایک شخص نے ایک جنگل میں بہت سے ہرنوں کو چرایا، لیکن بدقسمتی سے کچھ دن بعد پولیس نے اس کو اپنی چھری میں پکڑا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جب وہ جج کے سامنے کھڑا ہو گیا تو جج نے اس کو ایسی کون سی سزا سنا دی جس پر تمام لوگ حیران رہ گئے؟ تو دوستو، جج نے اس کو 2 قسم کی سزا دی۔ پہلی یہ تھی وہ اس چوری کی وجہ سے 1 سال قید ہو جائیں گے، اور دوسری سزا یہ تھی کہ جج نے اس کو بتایا کہ تم ہمیشہ مہینے میں کم از کم 1 بار ڈزنی کے معروف کارٹون کو دیکھیں گے جس کا نام بیمبی ہے۔ دوستو، یہ کارٹون جنگل میں بسنے والے ایک معصوم ہرن کے بارے میں ہے جو کہ بہت دلکش کارٹون ہے۔ لیکن دوستو، ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا ہے کہ اس کارٹون دیکھنے سے ڈیوڈ کے اعصاب پر مطلوب اثر پڑ گیا ہے یا نہیں۔ لیکن یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ کسی کو اتنی انوکھی سزا سنائی گئی ہو، بلکہ اس سے پہلے بھی کئی لوگوں کو کچھ عجیب سی سزائیں دی گئی ہے، لیکن یہ سزا سب میں سے بہت انوکھا اور فیمس ہے۔ نمبر 2، پنشمنٹ فار ٹریولنگ ود اے ڈنکی، یعنی گدھے کے ساتھ سفر کرنے کی سزا۔ دوستو، سن 2003 میں تقریباً 27 ستمبر میں شکاگو کے 2 نوجوانوں نے چوری کی، جس کی وجہ سے کچھ دن بعد پولیس نے ان دونوں کو پکڑ لیا۔ ایک نوجوان کا نام جیسیکا لینج تھا، جبکہ دوسری کا نام برائن پیٹرک تھا۔ جب وہ جج کے سامنے کھڑی گئی تو جج نے ان دونوں کو 45 دن قید کی سزا دی، اور اسی طرح ایک اور سزا بھی دی جو کہ دوسرے کے لیے بہت حیران کن تھا اور ان دونوں کے لیے بہت شرمندگی کی، اور ایسے ہی بہت احمقانہ سزا تھی۔ اور وہ یہ تھی کہ جج نے ان دونوں کو بتایا کہ تم دونوں شکاگو شہر کے مرکز میں گدھے کے ساتھ سفر کریں گے۔ اسی طرح دوستو، ایک اور شرمندگی کی بات بھی تھی، اور وہ یہ ہے کہ جیسیکا لینج اور برائن پیٹرک کو گدھے کے ساتھ سفر کرتے وقت جج نے ان دونوں کے ہاتھوں میں احمقانہ حرکت کے لیے معافی کا سائن بورڈ بھی دیا تاکہ وہ دونوں اور بھی لوگوں کے سامنے بے شرم ہو جائے۔ نمبر 3، امپریزن اینڈ چارج فار ٹینیجرز فار مرڈر بائی مسٹیک، یعنی خطا میں قتل ہونے کی وجہ سے 10 سال گرجے میں قید۔ دوستو، سن 2011 میں ٹائلر ایلر کے نام سے ایک شخص تھا جو کہ 17 سال کا نوجوان تھا، اور یہ اوکلاہوما میں رہتا تھا۔ لیکن اس میں ایک بری عادت تھی، اور وہ یہ کہ وہ ہمیشہ شراب پینے میں مصروف تھا۔ لیکن بدقسمتی سے ایک دن اس نے شراب پیا اور اس نشے کی حالت میں اپنے گھر سے گاڑی سٹارٹ کیا، اور اس کے ساتھ اس گاڑی میں اس کا ایک دوست بھی تھا، اور اس کا دوست ایک اسکول کا اسٹوڈنٹ بھی تھا۔ لیکن اس کو پتہ نہیں تھا دوستو کہ میرا یہ دوست نشے کی حالت میں ہے۔ لیکن کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد اس نے ایک دوسری گاڑی سے ایکسیڈنٹ کیا، جس کی وجہ سے اس کا دوست موت کا شکار ہوا، لیکن وہ خود ہی بچ گیا۔ جب اس سے پولیس خبر ہوا تو پولیس نے جلد ہی اس کو گرفتار کر لیا، اور کچھ دن بعد اس کو جج کے سامنے پیش کیا۔ لیکن جج نے اس کو جیل میں قید ہونے کی جگہ پر 3 ایسی سزائیں سنائی کہ وہاں پر جمع تمام لوگ بالکل حیران رہ گئے، جس میں پہلا سزا یہ تھی کہ یہ قاتل پہلے وہاں کے ہائی اسکول سے اور بعد میں ویلڈنگ اسکول سے گریجویٹ کریں گے، یعنی ان دونوں اسکولوں سے فارغ ہو جائیں گے۔ اور دوسری سزا یہ تھی کہ وہ 1 سال تک منشیات اور شراب کا ٹیسٹ کریں گے، اور اسی طرح تمام منشیات اور شراب کو ترک کریں گے، اور ایک ایسی گفتگو والا انسان بن جائیں گا جس کی وجہ سے تمام لوگ اس سے متاثر ہو جائیں گے۔ اور جو تیسری سزا تھی وہ یہ تھی کہ یہ اگلے 10 سالوں کے لیے چرچ میں بند کیا جائے گا۔ لیکن دوستو، اب بھی ٹائلر ایلر چرچ میں بند ہے اور تقریباً 2029 یا 30 میں آزاد ہو جائے گا۔ نمبر 4، پنشمنٹ فار اسٹینڈنگ آن ون فٹ فار 30 days فار asking pocket money from parents، یعنی ماں باپ سے جیب کا خرچہ مانگنے پر 30 دن ایک پاؤں سے کھڑے ہونے کا سزا۔ دوستو، یہ نوجوان اسپین کے جنوب میں واقع اندرس کا رہائشی تھا۔ یہ شخص تقریباً 25 سال کا تھا، اور ہمیشہ ابتدائی سے اس نے اپنے ماں باپ سے ہر مہینہ 355 یورو جیب کے لیے خرچہ لیتا تھا۔
لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے ماں باپ نے اس پر جیب کا خرچہ بند کیا۔ اس کی وجہ سے اس نے اپنے ماں باپ کو عدالت میں پیش کیا، لیکن اس نے یہ گمان کرتا تھا کہ جج ضرور میرے ماں باپ کو ملامت کرے گا، جس کی وجہ سے میرے ماں باپ مجھ کو پھر میری جیب کے لیے خرچہ شروع کرے گا۔ لیکن دوستو ایسا بالکل نہیں ہوا۔ اس نوجوان کو تو جیب کا خرچہ بالکل نہیں ملا، بلکہ اس کے برعکس مالاگا کے فیملی کورٹ کے جج نے انہیں 30 دن میں گھر خالی کر کے اپنے پاؤں کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ نمبر 5، punishment for listening to music for 20 hours continuously due to listening to loud songs in the car۔ یعنی گاڑی میں بہت اونچی آواز پر گانے سننے کی وجہ سے 20 گھنٹے مسلسل موسیقی سننے کی سزا۔ جی ہاں دوستو، جس طرح وہ 4 واقعات سچے تھے، اسی طرح یہ واقعہ بھی بالکل سچ ہے۔ دوستو سن 2008 میں اینڈریو ویکٹر نام ایک شخص تھا جو کہ موسیقی سننے کا بہت شوق رکھتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے گاڑی میں بہت اونچی آواز سے ایک گانا لگایا تھا جس کا نام ریپ میوزک تھا، لیکن گانے کو اونچی آواز سے سننے کی وجہ سے پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا اور اس وقت پر پولیس نے اس کو 120 یورو جرمانہ کیا۔ پھر کچھ دن بعد اس کو جج کے سامنے پیش کیا تو جج نے اس کو 30 یورو جرمانے کی پیشکش کی، لیکن اصل شرط یہ تھی دوستو کہ اینڈریو ویکٹر 20 گھنٹے تک بیتون اور باخ اور اسی طرح شوپین کمپوز شدہ کلاسیکی موسیقی سنیں گے۔ دوستو اس میں جج کا ایک پوشیدہ راز تھی، اور یہ کہ جج چاہتے تھے کہ ویکٹر کو پتہ چل جائے کہ ناپسندیدہ موسیقی سن کر کیسا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن دوستو ویکٹر صرف 15 منٹ تک ہی کلاسیکی موسیقی برداشت کر پائے اور باقی سے عاجز ہوا۔